حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے شام، مصر، عراق اور ایران کو فتح کیا اور اسلامی حکومت کی حدود کو اور وسیع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام بنایا جو آج بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، مسجد کے مؤذن کی تنخواہ مقرر کی اور مسجد میں روشنی کا انتظام کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، دنیا میں پہلی بار شیر خوار بچے، معذوروں اور بے سہارا لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا اور بے انصافی کرنے والے افسروں کو سزا دینا بھی شروع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حکمراں عدل کرتے ہیں وہ رات کو بے خوف سوتے ہیں، کیونکہ قوم کا سردار ہی قوم کا سچا سردار ہوتا ہے۔ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعید بن سعد ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے، ہم آپ سے معاملہ طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ تب دیں گے جب آپ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے، ہم ان سے بات کریں گے۔ حضرت سعید بن سعد ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ جناب آپ یہاں پر تشریف لائیں، کچھ غیر مسلم لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بات کرنے کے بعد ہی وہ جزیہ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سعید بن سعد ابو وقاص کا خط ملا تو آپ نے اپنے آنے کے بارے میں سب لکھ کر بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے ایک گھوڑا لیا، ایک غلام اور ایک نیزہ ساتھ لیا اور ایک کپڑے میں کچھ کھجوریں کھانے کے لیے ساتھ میں رکھ لی۔ جبکہ آپ لاکھوں مربع میل کے حکمراں ہیں اور سرکاری خزانے میں بے شمار دولت ہے، مگر پھر بھی آپ نے ایک گھوڑا، ایک غلام ساتھ لیا اور غلام سے کہا، میرا گھوڑا کمزور ہے، یہ 2 لوگوں کا وزن نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے ہم دونوں اس پر ایک ساتھ بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے 1 میل گھوڑے پر بیٹھ کر میں چلوں گا اور رسی پکڑ کر تم پیدل چلو گے، اس کے بعد 1 میل تم گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو گے اور گھوڑے کی رسی پکڑ کر میں پیدل چلوں گا، اسی طرح پورا سفر طے کرنا ہے۔ غلام نے کہا، حضور میں پورے راستے پیدل چلوں گا اور آپ گھوڑے پر سواری کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اس میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اب سفر شروع ہوا۔ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور غلام رسی پکڑ کر گھوڑے کے ساتھ چلتا رہا۔ جب 1 میل کا سفر طے ہو گیا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلنے لگے اور غلام گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسی طرح سفر طے ہوتا رہا اور اب ملک شام کی سرحد آ گئی۔ اب باری غلام کی گھوڑے پر بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی پکڑ کر پیدل چلنے کی۔ غلام نے عرض کیا، حضور اب شہر آ گیا ہے، آپ گھوڑے پر بیٹھیے، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اب باری تیری ہے، تو ہی گھوڑے پر بیٹھے گا اور میں پیدل چلوں گا۔ غلام بولا، آقا لوگ کیا کہیں گے کہ غلام گھوڑے پر بیٹھا ہے اور مالک پیدل چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے غلام کی بات سنی تو غصے سے چہرہ لال ہو گیا
آپ کو غصے میں دیکھ کر غلام خوف سے کانپنے لگا، بولا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے لوگوں کی پڑی ہے کہ وہ کیا کہیں گے؟ ذرا سوچ، اگر میں تیری حق تلفی کروں گا تو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل پیدل چلنے لگے اور غلام گھوڑے پر سوار تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے اور ننگے پیر پانی میں چلنے لگے۔ حضرت سعید بن سعد ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل گھوڑے کی رسی پکڑ کر پانی میں چل رہے ہیں اور غلام گھوڑے پر سوار ہے، میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بولا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پیدل چل رہے ہیں اور غلام گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سعید غور سے سنو، یہ سفر غلام کے ساتھ ایک ایک میل گھوڑے پر سواری کرنے کا طے ہوا تھا اور اب باری اس کی تھی اور یہی اب سواری کرے گا، میں نہیں۔ حضرت سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور آپ سے ملنے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء گرجا گھر میں موجود ہوں گے اور ملک شام کے بڑے بڑے تاجر بھی وہاں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے گرجا گھر کو چنا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور یہ غلام گھوڑے کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہاں پر موجود لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں کہ لاکھوں مربع میل کا حکمراں پیدل پیدل گھوڑے کی رسی پکڑ کر آیا ہے اور غلام شان کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے۔ حضرت سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بات سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں ان کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا اور کانپنے لگا۔ میں نے ڈرتے کہا آقا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ آپ نے مجھ سے کہا سعید میں ان لوگوں کی خاطر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، جبکہ ساری بات غلام سے طے ہو گئی ہے کہ ایک میل میں گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کروں گا اور غلام رسی پکڑ کر پیدل پیدل گھوڑے کے ساتھ چلے گا اور ایک میل غلام گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے گا اور میں گھوڑے کی رسی پکڑ کر پیدل پیدل چلوں گا، تو کیا اب میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں؟ حضرت سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کا اتنا جلال سے بھرا چہرہ نہیں دیکھا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رسی پکڑے ہوئے چل رہے تھے اور آپ کا غلام گھوڑے پر بیٹھا تھا اور پیچھے پیچھے حضرت سعید بن ابو وقاص چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سامنے گرجا گھر ہے، بہت سے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ حضرت سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آگے بڑھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور یہ جو لوگ گرجا گھر کے پاس کھڑے ہیں یہ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں اور اسی گرجا گھر میں بات چیت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر کے سامنے رک گئے۔ آپ کے استقبال کے لیے عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء اور نجومی اپنے ہاتھوں میں اپنی کتابیں لیے کھڑے تھے، تو دوسری سمت یہودیوں کے علماء کے ہاتھ میں بھی کتابیں تھیں اور سب لوگ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھتے اور آپ کے غلام پر بھی نظر ڈالتے۔ پھر یکایک سب نے ایک ساتھ ایک ہی لہجے میں کہا یہ تو وہی شخص ہے جیسا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے،
جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے پیش گوئی کی تھی۔ حضرت سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر ان لوگوں سے کہا، بھائی، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے آپ لوگ بات کرنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کے ایک عالم نے آگے بڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور کہا، برسوں پہلے ہمارے بزرگوں نے پیشن گوئی کی تھی اور ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے، آنے والے وقت میں اللہ کا ایک سچا رسول آئے گا، وہ سچا اور حق پرست ہوگا، اس کا دین بھی سچا ہوگا، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہے گا، اور جو اس کے دین میں شامل ہوں گے وہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکریں گے، وہ انصاف والا ہوگا، اور اس دین کو ماننے والا ایک خلیفہ گرجا گھر میں آئے گا، وہ لاکھوں مربع میل کا حکمراں ہوگا، مگر اپنے وعدے کے مطابق وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر پیدل پیدل چل کر آئے گا، اور اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہوگا، اور وہ حکمراں معمولی لباس پہنے ہوگا، اس کی بغل میں اس کے جوتے ہوں گے، اور ایک ہاتھ میں گھوڑے کی رسی، دوسرے ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی لاٹھی یا بھالا یا کچھ اور ہوگا۔ یہ سب باتیں پیشن گوئی کی تھی۔ ان کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ سب باتیں پائی جاتی ہیں جو ہماری کتاب میں لکھی ہیں۔ اسی لیے سب لوگوں نے پڑھ کر ایک ساتھ کہا، یہ تو وہی شخص ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے حکمراں تھے، سادہ لباس پہنے ہیں، آپ کی بغل میں جوتے ہیں، اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رسی پکڑ کر آئے ہیں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں آپ کے نیزہ ہے۔ سفر کے وقت آپ نے غلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک میل گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کریں گے، تو آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ پیدل چل کر آئے ہیں اور غلام گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے۔ یہی ہماری کتاب میں لکھا ہے، یہ سچا دین ہوگا، اس لیے آپ ہم سب کو اپنے دین میں شامل کر لیں، کیونکہ یہی سچا دین ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے سب عیسائیوں، یہودیوں اور تاجروں کو کلمہ پڑھایا اور دین اسلام میں داخل کیا، پورے ملک شام کا جزیہ معاف کر دیا۔ آپ کے اس عمل سے شام کے سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔